نقطے کو آپ اپنے ذہن میں بسا کر رکھیے. سمجھانے کے لیے میں آپ کو نقطہ آپ کے ذہن میں دے رہا ہوں. یعنی پوری دنیا اپنے وجود سے پہلے ایک نقطے کی شکل میں تھی, ایک سنگولیرٹی کی شکل میں تھی, ایک ڈاٹ کی شکل میں تھی. اور سائنٹسٹ نے اپنی کتاب میں اس طرح لکھا ہے, the basic of the Big Bang theory are very simple. In short, the Big Bang high to this state that all of the current and past matter in this universe came into existence at the same time. Only 30.3 years ago, at this time, all matter was compacted into a very small ball with infinite density, and suddenly the singularity that began expanding in this universe can be existence. کہیے بچل کا سبحان اللہ. یہ ہے کہ دنیا اپنے وجود سے پہلے ایک نقطے کی شکل میں تھی, سنگولیرٹی کی شکل میں تھی. اچانک وہ نقطہ پھٹ جاتا ہے, اچانک وہ نقطہ کریش ہو جاتا ہے. اس نقطے کے کریش ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کا وجود ہو جاتا ہے. آسمان کا وجود, زمین کا وجود, کہکشاں کا وجود, امریکہ کا وجود, لندن کا وجود, ہندوستان کا وجود, یہ پاکستان کا وجود, نیپال کا وجود. یعنی جیسے ہی وہ سنگولیرٹی پھٹا, پوری دنیا کا وجود آ گیا, پوری دنیا عالم وجود میں آ گئی. مگر اس بگ بینگ تھیوری کے کنسپٹ کو میں نے لوگوں کے سامنے رکھا. یجوروید کے ماننے والوں سے کہا, what is the opinion about this big bang theory؟ کہ بگ بینگ تھیوری کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو یجوروید کے ماننے والوں نے کہا, it is possible کہ ہاں یہ ممکن ہے کہ ساری دنیا ایک نقطے سے عالم وجود میں آ گئی ہو. یہی چیز کو میں نے بائبل کے سامنے رکھا. what are you thinking about big bang theory؟ بگ بینگ تھیوری کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ تو بائبل کے ماننے والوں نے کہا it is possible. اسی طریقے سے آپ سب سے میں نے پوچھا, سارے مذاہب والوں نے یہی جواب دیا, it is possible, it is possible, it is possible. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کا وجود ایک نقطے سے ہوا ہو. دوست بولیے کس سے ہوا ہو؟ نقطے سے ہوا ہو, سنگولیرٹی سے ہوا ہو, ایک ڈاٹ سے ہوا ہو. لیکن اسی بگ بینگ تھیوری کے کنسپٹ کو میں نے اسلام کے سامنے رکھا. اسلام تو ہی بتا دے, what are you thinking about big bang theory؟ اسلام تو بتا بگ بینگ تھیوری کے بارے میں تیری کیا رائے ہے, تو کیا کہتا ہے؟ تو اسلام بشکل جابر سائنسی نظریات کے باطل تابوت میں اسلامی حقانیت کا تالا لگاتے ہوئے پیارے مصطفیٰ سے سوال کیا, اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ تعالی قد خلق النور نبیک من نوره ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا سماء. ولما اراد الله ان يخلق الخلق قسم ذلك النور الى 4 اجزاء, فخلق من الجزء الاول القلم, ومن الثاني اللوح, ومن الثالث العرش, ثم قسم الجزء الرابع الى 4 اجزاء الى اخر الحديث. یعنی حضرت جابر نے یعنی مصطفیٰ سے سوال کیا کہ حضرت جابر سوال کر رہے ہیں, یا رسول اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا, اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو وجود دیا؟ تو گویا کہ حضرت جابر کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ بگ بینگ تھیوری کا نظریہ آئے گا, ہندوستانی مسلمانوں کو کنفیوز کیا جائے گا, عرب کے مسلمانوں کو کنفیوز کیا جائے گا, دنیا کے مسلمانوں کو کس طرح ڈینائی کیا جائے گا. تو پیارے مصطفیٰ نے جواب دیا, اے جابر سن, ابھی زمین نہیں ہے, ابھی آسمان نہیں ہے, ابھی کہکشاں نہیں ہے, ستارے نہیں ہیں, آسمان نہیں, عالم کا وجود نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے, نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے. آج پوری دنیا جس ڈاٹ کی بات کر رہی ہے, میں اس سائنٹسٹ سے پوچھتا ہوں, بتاؤ اس ڈاٹ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے, کیا وہ ہے, وہ تھا کہاں؟ تو ساری دنیا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے. نہ نیوٹن کے پاس جواب ہے, نہ آئنسٹائن کے پاس جواب ہے, نہ ابراہم لنکن کے پاس جواب ہے. پوری سائنسی دنیا میں کسی کے پاس جواب نہیں ہے کہ وہ ڈاٹ کیا ہے, وہ ڈاٹ کیا تھا اور کہاں رہتا تھا. کسی کے پاس جواب نہیں ہے. اگر جواب ہے تو اسلام کے پاس جواب ہے. کیا سائنٹسٹ جس کو تم ڈاٹ کہہ رہے ہو وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نور مصطفیٰ,
نور مصطفیٰ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے بولیے نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، سبحان اللہ۔ اچھا آپ کو یہ بھی دلیل دے دوں کہ وہ ڈاٹ نور مصطفیٰ ہے، وہ نور مصطفیٰ اس لیے ہے، وہ حضرت جابر کی روایت آپ پڑھتے ہوں گے کہ حضرت جبریل امین نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبرائیل کہ تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری عمر ذرا بتاؤ۔ تو حضرت جبریل نے کہا مجھے میری اپنی عمر کریکٹ پتا نہیں ہے، لیکن ہاں ایک ستارہ چوتھے حجاب میں، کیا کہا، ایک ستارہ چوتھے حجاب میں 70,000 برس کے بعد نکلتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ فرمایا وعزت ربی انا ذلک الکوکب، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ تارا کوئی اور نہیں تھا، وہ میری ہی ذات تھی، وہ میں ہی تھا۔ جبریل امین نے فوراً پوچھا پھر آپ 70,000 کہاں رہتے تھے کہ 70,000 کے بعد وہ تارا چمکتا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اللہ کے سجدے میں 70,000 برس گرا رہا تھا، سجدے میں رہتا تھا، اور جب میں سجدے سے اٹھتا تھا تو دیدار کر لیا کرتا تھا۔ پتہ کیا چلا کہ سائنٹفک حساب سے بھی آج پوری دنیا کا جو وجود ہوا ہے وہ نور مصطفیٰ سے ہوا ہے۔ اسی لیے سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نور وانا من نور اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے کائنات کو پیدا فرمایا، کائنات کا وجود میرے نور سے ہوا ہے۔ تو آج ہم سانس لے رہے ہیں، آج دنیا کا نظام جو چل رہا ہے، چاند زندہ ہے، سورج زندہ ہے، آسمان کھڑا ہے، زمین اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ ساری چیزوں کا وجود یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے نبی بھی زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آخری بات حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، نبی کے ظہور کی 3 حیثیت، نمبر 1 تخلیق، نمبر 2 ولادت، نمبر 3 بعثت۔ 571 عیسوی میں آپ کی ولادت ہو رہی ہے، تخلیق کرتے نتیجے سے سمجھی کر دینا، اس پر کچھ میں نے بتا دیا۔ نمبر 2 ولادت یعنی پیدائش پیارے مصطفیٰ 571 عیسوی میں حضرت آمنہ کی شکم سے عالم وجود میں تشریف لائے، یہ ہے ولادت، اور اعلان نبوت کو بعثت کہا جاتا ہے۔ 610 عیسوی میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ پوائنٹ کی بات یہ ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اے دنیا والوں سنو، جس وقت میرا بیٹا میری پیٹ میں تھا، میرے شکم میں تھا، تو جس طرح عام ماؤں کو تکلیف ہوتی ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ اگر خاتون امید سے ہو، حاملہ ہو، اسے کھانا اچھا نہیں لگتا، اسے بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، پیٹ بوجھل رہتا ہے، بدن بھاری رہتا ہے، ہر ایک کے گھر میں ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرے شہزادی کی ولادت ہوئی تو مجھے کچھ تکلیف کا احساس نہیں ہوا، بلکہ میرے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی، اگر میں دھوپ میں جاتی تھی آسمان اپنا سایہ کرتا تھا، بادل سے سایہ ہوتا تھا، اگر میں پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس جاتی تھی تو اب نہ مجھے ڈول کی ضرورت ہے، اب نہ مجھے رسی کی ضرورت ہے، پانی آٹومیٹک اندر سے باہر کی جانب نکلنے لگتا تھا۔ یقین الحجر تحت قدمیہا، کہ پتھر بھی میرے قدم کے نیچے موم ہو جایا کرتے تھے، یعنی فضائل بیان کر رہی ہے، کہہ یہ رہی ہے ہمیں کچھ تکلیف نہیں ہوئی، ہمیں کچھ کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ میں نے بڑا غور و فکر کیا آخر ماجرا کیا ہے، عام ماؤں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہماری ماں بہنوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے مجھے کچھ تکلیف کا احساس نہیں ہوا، جب میں نے غور و فکر کیا تو
اور فیضان تاج الشریعہ سے ہمیں جواب مل جاتا ہے کہ اے دنیا والوں سنو، جو تکلیف کو دور کرنے کے لیے آ رہا ہو وہ تکلیف کا سبب کیسے بن سکتا ہے، وہ تکلیف کی حالت کیسے بن سکتی ہے، وہ تکلیف کا ریزن کیسے بن سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی تصویر سے روتے انہیں ہنس پڑے، ارے اس تبسم کی عادت پہ لاکھ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی۔ میرے بھائیوں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کس شان سے ہو رہا ہے؟ مچل کر سبحان اللہ۔ ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا، نہ ہمیں جان ملتی، نہ مال ملتا، نہ اولاد ملتا۔ اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر اے محبوب آپ کو نہ پیدا کرتا تو زمین بھی نہیں پیدا کرتا، آسمان بھی نہیں پیدا کرتا، کائنات میں کسی کو نہیں پیدا کرتا۔ تو جن کے صدقے میں ہم پیدا ہوئے ہیں ان کا نام اگر ہم لیں، ان کے نام پر میلاد کی محفل سجائے تو یہ شرک اور بدعت کیسے ہو جائے گا؟ معاذ اللہ۔ سوچنا چاہیے میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، شان مصطفیٰ بیان کیا جاتا ہے۔ جب یہ اپنی جگہ الگ الگ درست ہے تو میلاد مصطفیٰ نام دے دیے تو یہ ناجائز و حرام کہاں سے ہو جائے گا؟ آپ سے اگر کوئی کہے کہ میلاد کا ثبوت کہاں ہے تو نمبر ایک آپ اس سے یہ پوچھئے اس کو حرام کس نے لکھا ہے۔ جواب دینے کے چکر میں نہ پڑے، جواب دینا ہمارا کام ہے، ہم کس کام کے لیے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ سوال بھی کرے گا ٹھیلا چلانے والے سے، پان لگانے والے سے، بیچارہ مزدوری کرنے والے سے، بیچارہ ٹھیکیدار سے کرے گا۔ حالانکہ یہ کانسیپٹ ہے، دنیا کا رواج ہے، جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے اس فیلڈ کے بارے میں سوال اسی سے ہوتا ہے۔ ہم بیمار پڑیں گے تو ہم ڈاکٹر سے رجوع کریں گے، ہم کو گھر بنانا ہے انجینئر کے پاس جائیں گے، ہم کو پڑھنا ہے ہم ٹیچر کے پاس جائیں گے۔ لیکن یہ المیہ ہے کہ جب اسلام کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے تو دین کا مسئلہ ٹھیلا چلانے والے سے پوچھا جا رہا ہے، پان لگانے والے سے پوچھا جا رہا ہے۔ ارے ہم اس فیلڈ والے ہیں، ہم سے پوچھنا چاہیے کہ میلاد کا ثبوت کہاں ہے، فاتحہ کا ثبوت کہاں ہے، مزار پر جانے کا ثبوت کہاں ہے۔ آپ سے اگر کوئی کسی بھی معاملے میں سوال کرے آپ فوراً اسے یہ کہیے حرام کس نے لکھا ہے، حرام کہاں لکھا ہوا ہے۔ جب حرام نہیں ہے تو ساری چیزیں حلال ہوا کرتی ہیں۔ جو حرام اللہ نے گنا دیا ہے، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، حلال کو نہیں گنایا گیا ہے، یہ باقی سب حلال ہے۔ ہاں اگر اس حلال چیز میں شریعت کی مخالفت ہوگی تب وہ ناجائز حرام ہو جائے گا، تب وہ گناہ کا کام ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم میلاد منائیں، ہم جلوس میں بھی شرکت کریں، ہم اپنے گھر کو بھی سجائیں۔ یہ گھر کو سجانا یہ سنت الہیہ ہے، اور جانتے ہیں میلاد مصطفیٰ منانا یہ خود اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور جھنڈے لگانا یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ کہیں نہ مچل کر سبحان اللہ کھڑی کرتے ہیں، ہر بڑے معاملے میں جھنڈا رہتا ہے۔ جنگ میں آپ دیکھیے جھنڈا ہاتھ میں ہے، کہیں آپ جا رہے ہیں جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جھنڈا ہاتھ میں ہونا یہ شان و شوکت کی پہچان ہوتی ہے، لوگوں کا دبا قائم کیا جاتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ پیدا ہو رہے ہیں، حضرت آمنہ خود فرماتی ہے رأیت الجماعۃ قد نزلوا من السماء ومعهم ثلاثة ابیات فرکضوا بیتا علی ظہر بیتی وعلما علی سطح الکعبہ وعلما علی بیت المقدس۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے سر میرے بچے کی ولادت ہوئی، سرکار پیدا ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو جلوس کی شکل میں جھنڈا لے کر کے حضرت آمنہ کو مبارکبادی دینے کے لیے زمین پر تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کو دلیل نہیں دکھتا، کہاں سے دیکھے گا؟ آنکھ بند کر کے پڑھے گا تو کہاں سے آئے گا؟ یہ واضح حدیث پاک ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ایک جھنڈا میرے گھر پر گاڑا گیا، ایک جھنڈا خانہ کعبہ پر، ایک جھنڈا بیت المقدس پر، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک جھنڈا میرے گھر پر اور ایک جھنڈا مشرق میں اور ایک جھنڈا مغرب میں، یعنی دنیا کے اس کونے میں گاڑا گیا اور دنیا کے دوسرے کونے میں گاڑا گیا۔ اب مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، آپ ذرا فرض کیجئے ہم ہندوستان کے رہنے والے
والے ہیں. ہمارا ہندوستانی جھنڈا کہاں تک گاڑا جائے گا؟ جہاں ہماری سرحد ہوگی. ہم اپنے سرحد سے آگے پاکستان میں ہو, نیپال میں ہو, چائنا میں ہو, ہم اپنا ہندوستانی جھنڈا نہیں گاڑ سکتے ہیں. اگر گاڑیں گے تو اقوام متحدہ کے رول کے حساب سے ہم مجرم قرار پائیں گے. یا تو ہم جنگ, یا تو ہم قیدی بنائے جائیں گے, یا تو جیل میں جائیں گے, یا تو ہمیں قبر میں پہنچا دیا جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی پاکستانی ہمارے ہندوستان میں آ جائے اور اپنا جھنڈا گاڑ دے تو ہوگا کیا؟ ہمارے پولیس پرشاسن والے اتنی مار ماریں گے کہ یا تو قبر میں جائے گا یا جیل میں جائے گا. بھائی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ لیکن کوئی اقوام متحدہ کا قانون ہے کہ ہر ملک والا اپنا جھنڈا اپنے ہی ملک میں لگا سکتا ہے, اپنے ہی ملک کے سرحد پر لگا سکتا ہے. اپنے ملک کا جھنڈا دوسرے ملک میں نہیں لگا سکتا ہے. مگر اے سنیو, ذرا خوش ہو جاؤ کہ جب 12 ربیع النور کی تاریخ آتی ہے تو ہمارے نبی کا جھنڈا ہندوستان میں بھی لہراتا ہے, پاکستان میں بھی لہراتا ہے, امریکہ میں بھی لہراتا ہے, لندن میں بھی لہراتا ہے, فرانس میں بھی لہراتا ہے, جرمن میں بھی لہراتا ہے. اس لیے لہراتا ہے کہ سارا ملک ہمارے نبی کا ہے, اس لیے سارے ملک میں ہمارے نبی کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد. نہیں لہرایا جاتا کہ نہیں لہرایا جاتا؟ اس لیے حضرت جبریل امین ایک جھنڈا مشرق میں دنیا کے ایک کونے میں اور دوسرا جھنڈا دنیا کے اس کونے میں گاڑ کر کے دنیا والوں کو میسج دیا کہ اے دنیا والوں, یہ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے اس کی حکومت صرف عرب میں نہیں چلے گی, صرف عجم میں نہیں چلے گی, اس بچے کی حکومت پوری دنیا پر قائم ہونے والی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں میں آپ کا قبضہ و اختیار ہے. اور یا رسول اللہ, رہے گا یہی, ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائے چل جانے والے اور خاک ہو جائے عدو چل کر, مگر ہم تو رضا. ارے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اس لیے میرے بھائیو, آج ضروری ہے ہم محفل میلاد کریں, اپنے گھر کو سجائیں. آپ گھر کو سجائیں گے, اللہ آپ کے دل کو سجا دے گا. نہیں نا مچل کا سبحان اللہ, دل کو سجا دے گا, آپ کی نسل کو سجا دے گا, آپ کے مال کو سجا دے گا, آپ کے گھر کو سجا دے گا. لیکن ہاں, شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے, شریعت کی موافقت میں کرے, شریعت کو کروس نہیں کرے. ہم جلوس بھی نکالیں گے, میلاد مصطفیٰ پر لنگر بھی تقسیم کریں گے, اپنے گھر میں گمگمہ بھی لگائیں گے. ہر چیز کا ثبوت ہم سنیوں کے پاس ہے. ہم سے پوچھے تب نہ ہم ہتھیار دیں گے, تب نہ ہم اس کو ریفرنس دیں گے. وہ بیچارہ پوچھتا ہے ٹھیلا چلانے والے سے. لیکن میرے بھائیو, بس ہاں, ایک چیز جو ہم بہت زیادہ اپنے تھرکتے ہیں اور کودتے ہیں وہ ڈی جے کی آواز کی وجہ سے. ڈی جے پر اتنا خرچہ ہوتا ہے. ارے بھائی, خرچ ایسی چیز پر کرو جس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ملے, قبر میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے. اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ڈی جے پر خرچ کرنا یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں ہے. خرچ کرنا تو محفل میلاد پر خرچ کرے, خرچ کرنا ہے مسجد میں کرے, خرچ کرنا ہے مدرسے میں آپ اپنے پیسے کو خرچ کرے. خرچ کرنا ہے ہم کو آپ عطا کریں. ہم مدارس چلاتے ہیں, مکتب چلاتے ہیں, کتابیں تقسیم کرتے ہیں. ابھی بہت ساری کتابوں کا آفر بھی نکلا ہے, جس کو خرچ کرنا ہو ہماری کتاب لینے میں وہ اپنا پیسہ خرچ کرے. ایسا اگر خرچ کریں گے تو آپ کو فائدہ پہنچے گا. ڈی جے میں خرچ کریں گے, کیا فائدہ پہنچے گا؟ 50,000 کا ڈی جے, 1 لاکھ کا ڈی جے, کیا ملا آپ کو سوائے اس کے یہاں 50,000 کا ڈی جے اس نے خریدا ہے. لیکن جو کہتا بہت اچھا کیا, اس کا بھی دل اندر سے کہتا کہ اس نے غلط کیا ہے, اس نے اچھا نہیں کیا ہے. اس لیے میرے بھائیو, آپ جلوس نکالے تو یہ عہد کر لے کہ ہم ڈی جے کے ساتھ نہیں, ہم اپنے مائک کے ساتھ نرم انداز میں نعت مصطفیٰ پڑھتے ہوئے جلوس نکالیں گے. کہیں نہ انشاءاللہ. اور جو ڈی جے میں پیسہ دے چکے ہیں وہ پیسہ واپس لے کر کے دوسرا پروگرام کیجیے, تیسرا پروگرام کیجیے. ایک ہی پروگرام سے پوری صلاح نہیں ہو جاتی ہے. لیکن ہاں میرے بھائیو, اخیر میں پیغام دوں گا. حضرت آمنہ کا اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہے, میرے بچے کی ولادت بھی سرکار پیدا ہو رہے ہیں, کس شان و شوکت سے پیدا ہو رہے ہیں. حضرت آمنہ فرماتی ہے, دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکتے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں.
ہم پیدا ہوتے ہیں ہمیں ہوش نہیں ہوتا، دائیں پیدا ہوتے، لیفٹ پیدا ہوتے، کہ رائٹ پیدا ہوتے، الٹے پیدا ہوتے، کہ سیدھے پیدا ہوتے، ہمیں ہوش نہیں ہوتا، ہم روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ سرکار پیدا ہو رہے ہیں دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکتے ہوئے سجدے کی حالت میں رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں۔ سرکار پیدا ہو رہے ہیں، ہم غلاموں کو یاد کر رہے ہیں تو ہم وفادار غلام ہیں۔ سرکار نے پیدائش کے وقت ہم غلاموں کو یاد کیا ہے تو ہم نے بھی وفاداری میں سرکار کے میلاد کو زندہ رکھا ہے، سرکار کے میلاد منا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں جو نہ بھولے ہم غلاموں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے اور کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام، اے جان کافر پر قیامت کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اس لیے میرے بھائیوں آج ہمارے لیے ضروری ہے ہر کام ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں۔ اس کے اچھا سرکار سجدے کی حالت میں پیدا ہو کر it is a message by the prophet صلی اللہ علیہ وسلم that you love the prayer۔ سرکار یہ میسج دے رہا ہے میرے غلاموں میں سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہو رہا ہوں تو سچا میرا عاشق وہی ہوگا جو سجدے سے پیار کرتا ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، نماز کا عادی ہوگا۔ آپ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے اچھی بات ہے، لیکن عاشق رسول سچوں میں آپ ہے کہ نہیں؟ سرکار فرماتے قرۃ عینی بالصلاۃ، اے میرے امتیوں اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو نماز کے پابند ہو جاؤ، میں ایسے ہی تم سے خوش ہو جاؤں گا۔ جس کا نماز پڑھ رہی وہ نماز لیے کھو رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے۔ آج ایک آدمی کہیں کوئی بھوپال جا رہا ہے، کوئی دلی جا رہا ہے، کوئی سورت جا رہا ہے، ماں گھر میں رو رہی ہے اور بیٹا نماز لیے گھوم رہا ہے۔ میں نے اس بدھو سے کہا کہاں گھوم رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ جنت کی تلاش میں کہاں جا رہے ہو؟ ارے جنت تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے، ماں کا قدم چوم لینا، مسجد میں نماز پڑھ لینا، ماں مسکرا دے گی، تمہارا مقدر سمجھ آئے گا۔ ضروری ہے ہم نماز کے پابند ہو جائے۔ امریکہ کا بہت بڑا سائنٹسٹ آج سے 100 سال پہلے کہا تھا it is my desire to establish prayer all over Washington، تو میری یہ خواہش ہے کہ میں نماز کو سارے امریکیوں میں نافذ کر دوں، سارے امریکیوں پر لاگو کر دوں کہ وہ نماز پڑھے۔ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ بہت بڑا تفصیل طلب بات ہے، مختصر میں یوں سمجھ جائیے کہ نماز کا جہاں باطنی فائدہ ہے، ثواب ملے گا، جنت ملے گی، برکت ملے گی، وہی نماز کا ظاہری فائدہ بھی ہے کہ نماز اگر آپ پڑھیں گے، اس لیے سائنٹسٹ نے اس لیے کہا تھا کہ نماز جہاں جنت میں جانے کا راستہ دکھاتا ہے، جہاں برکت کا راستہ دکھاتا ہے، جہاں خیر کا راستہ دکھاتا ہے، وہی نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بہترین صحت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو جہاں نماز جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، وہی بہترین صحت پانے کا نسخہ بھی ہے۔ بھائیو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا نماز سے محبت کرے، قرآن سے محبت کرے۔ اگر یہ محبت کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے تو میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتے ہوئے جائیں گے، لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب کھڑے ہو جائے، صلاۃ و سلام۔